اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے کام کا آغاز ہم کریں گے غزل نمبر 1 سے۔ غزل نمبر 1 کے شاعر ہیں میر تقی میر۔ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر تقی میر کو خدائے سخن، سرتاج شعرائے اردو قرار دیا گیا ہے۔ ان کی غزلیں اعلیٰ پائے کی ہیں۔ سوز و گداز ان کی، درد و غم ان کی غزلوں کی پہچان ہے۔ میر تقی میر کی غزل کو باقاعدہ پڑھنے سے پہلے ہم میر تقی میر کے تعارف کو پڑھیں گے۔ میر محمد تقی ان کا نام اور میر ان کا تخلص تھا۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آگرے میں پیدا ہوئے۔ سن پیدائش ان کا 1723۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرہ واپس لوٹ گئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبوراً لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں گزار دی۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی، مطلب شاعری کی مختلف اصناف میں انہوں نے شعر کہے، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم، سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا، بلکہ متاخرین مطلب بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی ان کو سراہا، ان کی تعریف کی۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا۔ ان کی تصانیف میں خود نوشت ذکر میر، ایک تذکرہ، نکات الشعراء اور ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ اس کے تعارف کے ساتھ ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ غزل نمبر 1۔ غزل نمبر 1 کے مشقی سوالات میں ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے۔ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں۔ غزل میں ردیف کون سے الفاظ کو کہا گیا ہے؟ کون سے الفاظ اس غزل کے اندر ردیف ہیں؟ تو ہمارے پاس جو غزل ہے اس میں ردیف کی سی ہے۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ قافیہ اور ردیف سے متعلق ہم پچھلی غزل میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں ہے حباب، سراب، گلاب اور خواب وغیرہ اس میں قافیے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو شاعر نے کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو شاعر نے گلاب کی پنکھڑی سے ہونٹوں کو تشبیہ دی ہے۔ میر نیند باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیتے ہیں؟ شراب کی سی مستی قرار دیتے ہیں۔ اور شاعر اس اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ بار بار اپنے محبوب کی چوکھٹ پر جاتا ہے۔ الفاظ کے معنی ہم دوران تشریح کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس چند ایک مرکبات دیے گئے ہیں۔ مرکب کہتے ہیں الفاظ کے مجموعے کو۔ ایک سے زیادہ جو الفاظ اکٹھے ہوں تو وہ مرکب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جیسے چشم دل، چشم دل، اس کے لب، آتش غم، اس کا در۔ تو یہ تمام مرکب کون سے مرکب ہیں؟ مرکب اضافی ہیں۔ اس میں اضافت کی علامت جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی کہلائیں گے۔ زیر جو ہے یہ اضافت کی علامت ہے۔ کے، کا، کی وغیرہ بھی یہ بھی اضافت کی علامت کے طور پر یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو، بشرطے کہ اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہوں۔ اور مقطع کہتے ہیں شعر کے نظم کے غزل کے آخری شعر کو، بشرطے کہ شاعر اس کے اندر اپنا تخلص بھی استعمال کرے۔
मुज़क्कर अल्फाज और मुअन्नस अल्फाज की निशानदही करनी है। हस्ती ये मुअन्नस लफ्ज़ है। हबाब मुज़क्कर, नुमाइश मुअन्नस, शराब ये भी मुज़क्कर है। लब मुज़क्कर हैं, बू मुअन्नस, कबाब मुज़क्कर, मस्ती और शराब दोनों मुअन्नस हैं। गज़ल से मुतालिक गज़ल की तारीफ़ पढ़ते हैं। लुग़त में गज़ल के मानी औरतों से बातें करना है या औरतों की बातें करना के हैं। इस्लाम में गज़ल शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। गज़ल के लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के अनासिर होते हैं। गज़ल में मखसूस अलामतें होती हैं जो गज़ल की दूसरी असनाफ से उसको मुमताज़ करती हैं। गज़ल में हुस्न इश्क के साथ साथ तसव्वुफ़, इख़लाक़ और हयात कायनात के मज़ामिन भी मिलते हैं। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं और बाकी अशार के हर दूसरे मिसरे में काफ़िया मौजूद होता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है बशर्ते कि शायर ने उसमें अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया हो। गज़ल की एक इनफरादी ख़ुसूसियत ये है कि उसका हर शेर मौज़ू के एतबार से मुकम्मल होता है। इस गज़ल और नज़म में असल में फ़र्क भी यही है कि गज़ल किसी भी एक मौज़ू पर लिखी जाती है और तमाम नज़म के अंदर एक ही मौज़ू, तमाम अशार नज़म के एक ही मौज़ू के तहत कहे जाते हैं, मगर गज़ल का हर शेर अपना अलग मतलब और मानी लिए होता है। मतला के मानी निकलने की जगह के हैं। इस्लाम में कसीदा या गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है बशर्ते कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और रदीफ़ हों। बसूरत दिगर ये मतला नहीं कहलाएगा, गज़ल का पहला शेर कहलाएगा। जैसे फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इसमें दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हैं। जैसे जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख्याबा ख्याबां इरम देखते हैं। तो ये मिसालें इन जो है शराइत पर पूरी उतरती हैं, लिहाजा ये मतला हैं। मक्ता के लुग़वी मानी ख़त्म करने या काटने के हैं। इस्लाम में मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करें इसे शेर का आखिरी गज़ल का आखिरी शेर कहा जाएगा, मक्ता नहीं कहा जाएगा। क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो मोमिन यहाँ शायर का तखल्लुस है, लिहाजा ये मक्ता कहलाएगा। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो ये मिसालें मक्ता की शराइत पर पूरी उतरती हैं, लिहाजा ये मक्ता कहलाएंगी। काम का इख्तिताम यहाँ तक करेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह।